بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری سال 2 کی سورہ بقرہ کا ترجمہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم نے اس کے 8ویں رکوع کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم 7 رکوع کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں اور ان کے مشہور واقعات اور ان کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس رکوع کے یا جو واقعات اس کے اندر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس مقام پر ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے احوال کو بیان کیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات یا جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان نعمتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ تو 8ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو اور یہودی ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں، والنصارى یا عیسائی ہیں، والصابئین یا جو لوگ صابی ہیں، جو نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، بلکہ ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ خیر، من آمن، جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی۔ اب یہ جو لفظ ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، یہ بہت اہم لفظ ہے یہاں پر۔ والیوم الآخر، ایک تو اللہ پر ایمان لائے، دوسرے آخرت پر بھی ایمان لائے۔ تو من آمن وعمل صالحا، من آمن اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نیک عمل کیا یا اچھے کام کیے۔ پہلے اللہ پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان، پھر نیک عمل آتا ہے۔ ہم عموماً اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا انگریز ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، یہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، تو کیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ قرآن کہتا ہے آخرت میں اس کا حصہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے۔ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، اس کا آخرت میں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت قابل غور چیز ہے، یہ ہم سمجھ لینا چاہیے۔ آخرت میں اسی کا حصہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فلہم، بس ان کے لیے، اجرہم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ پر اتنا یقین کامل ہوتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایسا یقین ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں کہ ہم کیسے اپنا حساب اور کتاب دیں گے، تو ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنے ہر قسم کے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر قسم کے حقوق کو پورا کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر قسم کے احکامات کو پورا کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس لیے اس دن جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی غم۔ پھر اللہ نے فرمایا بھائی اخذنا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے وعدہ، ورفعنا، اور بلند کر دیا ہم نے، فوقکم الطور، تمہارے اوپر پہاڑ کو، اور خذوا، کہ تم پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، بقوت، پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تمہیں کوہ طور پر بلایا اور وہاں پر جو تمہیں کتاب دی، ما آتیناکم سے کیا مراد ہے؟ جو میں نے تمہیں کتاب دی، جو احکامات دیے، جو شریعت دی، فرمایا خذو، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوت، اور وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے، احکامات، تسبیحات، ذکر اذکار،
اس کو تم یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو، اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، اس سے تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی، یہ احکامات دیے تھے عمل کرنے کے لیے، تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، اللہ تعالیٰ نے تم پھر گئے، تم مڑ گئے، تم نے انکار کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ تو فلولا فضل اللہ، بس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، رحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم کیا ہو جاتے؟ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہی تھا کہ تم ٹھیک رہے یا تم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہوئے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت مشہور ترین واقعہ ہے یہودیت کے حوالے سے، اور ہم نے اکثر اپنے علماء سے، خطباء سے، پروفیسر سے، اسکالر سے اس کو سن بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، وَلَقَدْ تحقیق، عَلِمْتُم، تم جانتے ہو، الَّذِي، ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا، جو حد سے نکل گئے، جنہوں نے نافرمانی کی یا جنہوں نے چالاکی کی۔ وہ چالاکی کیسے ہے ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ منکم، وہ تم میں سے لوگ کون سے ہیں تم جانتے ہو، فی السبت، ہفتہ والے دن جن لوگوں نے چالاکی کی، تو فقلنا، بس ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، وہ چالاکی ہوشیاری کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے ہوشیاری کی، چالاکی کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سزا کیا دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقلنا، بس ہم نے، لہم، ان کے لیے یہ سزا تجویز کی، فرمایا کہ کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل ہوئے ہوئے، رسوا ہوئے ہوئے، تم بندر بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی، ان کی شکلیں مسخ کر دی، اور انہیں اچھے بھلے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے بدلے میں بندر بنا دیا۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا، پس بنایا ہم نے انہیں، نکالا، عبرت، اللہ تعالیٰ نے بندر بنانے کے بعد انہیں عبرت بنا دیا، کن کے لیے؟ لما بین یدیہا، جو اس وقت ان لوگوں کے درمیان تھے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بین یدیہا، جن کے سامنے وہ تھے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، اور وما خلفہا، جو ان لوگوں نے ان کے بعد میں آنا تھا، جیسے ہم آج ان لوگوں کے تذکرے پڑھ رہے ہیں کہ نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ جو ان لوگوں کے سامنے تھے ان کے لیے بھی اللہ نے بندر بنا دیا، اور جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور یہ عبرت اس لیے بنا دیا کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ نصیحت پکڑیں جو لوگ ڈرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب بھی نازل فرما سکتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ اس نافرمانی کے بعد جو قوم بچ گئی، پھر انہوں نے معافی کی جب طلبگاری کی، تو یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ سیدھا سیدھا ایک گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تفصیل پوچھنا شروع کی، وہ تفصیل پوچھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بتاتا رہا۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم پکڑتے ہو ہم کو، ہزواً، مذاق، یہ تو لفظی ترجمہ تھا، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں نبی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں جو بولتا ہوں اللہ کی مرضی سے بولتا ہوں، تو میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا
کہ آپ ایسا کریں، ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، کہ یبین وہ واضح کر دے، روشن کر دے، بیان کر دے لنا ہمارے لیے کہ ماں ہی وہ گائے کیسی ہو۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو تحقیق وہ، یقولو کہتا ہے کہ انہا بقرتن کہ بے شک وہ گائے جو ہے لا فارغ وہ بوڑھی نہ ہو، اور ولا بکر نہ وہ کواری ہو، نہ تو وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہو، نہ وہ ابھی جو ہے نا بہت زیادہ چھوٹی ہو، عوان وہ جوان ہو، بین ذالک ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان میں وہ گائے جوان ایک گائے ہو، اور وہ نہ بوڑھی ہو اور وہ نہ وہ چھوٹی ہو۔ تو ففعلوا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ففعلوا پس تم کرو بما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم آرام سے جا کے گائے کو پکڑ کے وہ ذبح کر دو۔ تم کیوں تفصیل پوچھ رہے ہو، کیوں بہت زیادہ سوال پوچھ رہے ہو؟ جتنے زیادہ سوال پوچھو گے اتنی ہی مشکل میں تم پڑ جاؤ گے۔ تو پتہ چلا جس طرح حکم آ جائے اسی طرح اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس میں سے کیڑے نکالنے چاہیے یا اس کی مزید اپنی طرف سے کوئی تفصیل کھینچنی چاہیے یا بتانی چاہیے۔ تو قال انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، کہ یبین وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب جب انہوں نے رنگ پوچھا پھر اللہ نے رنگ بھی بتا دیا۔ اب دیکھیں پہلے تو کہا تھا صرف گائے ذبح کرو، کوئی بھی ہم وہ گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے۔ جب انہوں نے پوچھا کیسی ہو، اللہ نے فرما دیا نہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، وہ نہ چھوٹی ہو، وہ جوان ہو، بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان۔ اب وہ جاتے گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے۔ پھر انہوں نے پوچھا رنگ کیسا ہو، تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تحقیق یقول وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا کہ بے شک وہ بقرہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہو، اور فاقع وہ شوخ کلر کی ہو، زرد شوخ کلر کی ہو، لونہا اس رنگ کی ہو، اور تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بھلی بھی لگتی ہو، دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہو، دیکھنے والے بھی اس کو خوش ہو جائیں، خوبصورت بھی ہو۔ قال انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ادعو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے دعا کریں کہ یبین کہ وہ کھول دے، واضح کر دے لنا ہمارے لیے، ماں ہی کہ وہ کیا ہے، کہ وہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ ایسا ہو، تو پھر وہ کیسی گائے ہو۔ ان البقرہ بے شک گائے جو ہے تشابہ علینا ہم پر مشکوک ہو گئی ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بوڑھی بھی نہ ہو اور وہ چھوٹی بھی نہ ہو اور زرد رنگ کی ہو اور شوخ کلر کی ہو، اب ہم کیسے اس کو تلاش کریں، کچھ مزید ہمارے لیے واضح کریں۔ تو وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ پھر وہ کہنے لگے وَإِنَّا بے شک ہم جو ہیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ ایسی گائے کو پا لیں گے، ہم تلاش کر لیں گے، لیکن آپ اپنے رب سے ایسا کریں، اس کو واضح کر کے ہمیں بتائیں۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یقول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے جو ہے لا ذلول نہ تو خدمت کرنے والی ہو، کس کی خدمت، کسی انسان کی خدمت مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تسیر الارض وہ زمین میں ہل چلانے والی نہ ہو، جیسے پہلے بیل وغیرہ سے یا گائے وغیرہ سے زمین میں ہل چلایا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا تسیر الارض زمین کو جوتتی نہ ہو، ہل نہ چلاتی ہو، اور ولا تسقی الحرث نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، جیسے پہلے زمانوں میں ہم نے دیکھا ہے، اب بھی ہم جانتے ہیں جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں، وہ جانور ایسے گول گھومتا ہے اور کنویں سے جناب من وہ پانی نکالتے ہیں اور پھر کھیتی کو جو ہے نا اپنے کو سیراب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ تو زمین کو جوتتی ہو نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ وہ بالکل صحیح ہو، اور لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہ ہو۔ قال انہوں نے کہا الآن اب جو ہے جئت بالحق اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، اب تو صحیح اطلاع ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، اس گائے کو
تلاش کیا. یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیسے اس گائے کو تلاش کیا, کس طرح وہ اس گائے تک پہنچے, وہ گائے کس کی تھی, یتیم بچوں کی تھی, کس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کی وجہ سے ان یتیموں کا حق بھی انہیں دلا دیا, بہت سارا مال اور جواہرات انہیں دلا دیے, ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا. یہ اب ایک الگ واقعہ ہے پورا تفصیل کے ساتھ. ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہم یہاں کہتے ہیں فذبحوها, پس انہوں نے کیا کیا, ایسی گائے کو تلاش کر کے ذبح کیا. اللہ فرماتا ہے وما كادوا يفعلون, اور وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا, نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی گائے کو تلاش کیا اور اس کو ذبح کر دیا. یہ ہم نے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا ترجمہ ہم نے لیا ہے. اس کے اندر جو مشہور واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ, کہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے نکلنے والے ہیں تمہارے اندر سے, فی السبت, ہفتے والے دن. بہت ہی مشہور واقعہ ہے یہ, اور یہ واقعہ سبت کے یعنی ہفتے کے دن کا واقعہ حوالے سے جانا جاتا ہے. اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کا لانگ کوشچن ایسے آتا ہے کہ آیت لکھی ہوتی ہے, نیچے سوال ہوگا مدرجہ بالا آیت کا ترجمہ لکھیں اور اس کے واقعات کو یا اس کے احکامات کو تفصیل سے لکھیں. چونکہ اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا گیا ہے تو ہم اس واقعے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. یہ واقعہ حضرت داؤد کے علیہ السلام کے عہد میں سمندر کے کنارے پر ایک ملک شام میں کوئی شہر یا قصبہ تھا, وہاں پر وقوع پذیر ہوا, جس کو بعض نے ایلا کہا ہے. ہفتہ کے روز جس کو سبت کہتے ہیں یعنی ہفتہ کے دن کو سبت کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شکار کھیلنے یا کاروبار یا دنیاوی کاروبار کرنے کی سخت ممانعت تھی, جیسا کہ تورات میں لکھا ہے. اور وہاں کے لوگوں نے یہ ہیلا کیا کہ پانی کی نالیاں حوضوں اور تالابوں میں ڈال دیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں, کاروبار نہ کریں. لیکن جو مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن تو اس دریا کے اندر مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تم ہفتے کے دن ہی مچھلیاں نہ پکڑو. انہوں نے پھر یہ کیا, ہوشیاری کی, چلاکی کی کہ اس دریا کے کنارے اور بہت بڑے بڑے تالاب بنا لیے اور دریا کے اندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر تالاب کے اندر ڈال دی. اب وہ ہفتے کو پانی چھوڑ دیتے, مچھلیاں نہ پکڑتے. مچھلیاں کیا ہوتا, ان نالیوں کے اندر سے اس تالاب میں آ جاتی اور وہ سوموار والے دن جو ہے نا ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے, اور وہ یہ کہتے کہ ہم نے تو ہفتے والے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑا, اور اتوار کو ان کو سٹوروں سے پکڑ لیتے. نیک لوگ ان کو اس حرکت سے روکتے تھے مگر وہ باز نہیں آتے تھے. تورات میں اس مقدس دن کی حرمت توڑنا واجب القتل لکھا ہوا تھا. اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. یہ جو بندر بنا دیا یہ وہی لوگ تھے جو ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرتے تھے. اور جب ان کو بندر بنایا, یہ ایک بستی میں جس میں رہتے تھے, تو اس پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے جو جوان تھے ان کو تو بندر بنا دیا تھا, اور ان کے جو بوڑھے تھے ان کو سور بنا دیا تھا. پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اپنی کتاب ضیاء القرآن کے اندر, اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے. تو اور وہ 3 دن وہ قوم وہاں پر رہی, رات کو سوئی. رات کو سوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان کے چہروں کو بگاڑ دیا اور مسخ کر دیا. یہ عذاب ان پہ نازل ہوا, وہ نافرمانی کرنے والے تھے. صبح اٹھے, بہت دیر ہو گئی. ہمسایوں نے, ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا یہ لوگ جاگ نہیں رہے, تو ان کی دیواروں پر سے جھانک کر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بگڑ چکے ہیں, ان کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے اور اب اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہو گیا ہے. تو وہ اپنے اپنے گھر کے کونوں میں چھپے بیٹھے تھے, ایک دوسرے سے شرم کے مارے نظریں نہیں ملاتے تھے.
جو بوڑھے تھے سور بن چکے تھے، جو جوان تھے بندر بن چکے تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ 3 دن یہ قوم اس حالت میں رہی، اور اس حالت میں رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی اور سب ختم ہو گئے، کیونکہ ان کی بدبو پھیل چکی تھی دور دور علاقوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو موت دے دی اور ساری قوم کو اسی حالت میں غرق کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے سورہ بقرہ کا 8واں رکوع کا ترجمہ پڑھا اور اس میں سے یہ مشہور واقعہ ہم نے پڑھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کا جو لانگ کوسچن ہوتا ہے پیپر کے اندر، اس میں ایک آیت آتی ہے، اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے واقعات کو تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس کے شارٹ کوسچن اور اس کے MCQ کتاب کے آخر میں دیے ہوئے ہیں، پیپر وہیں سے بناتے ہیں، بورڈ پیپر بھی وہیں سے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ وہاں سے بہت اچھے سے تیاری کریں گے اور اپنے رزلٹ کو بہتر بنائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔